الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم غم سید جلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. عبادت کوئی بھی ہو باجماعت اچھی لگتی ہے، کوشش کرو سارے صلوات باجماعت تلاوت فرمائیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات. صلوات تھکاوٹ والی نہیں، ولایت والی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجلس سادات عظام کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات ہر زبان سے تلاوت فرمائیں. کافی ساری تعداد میں مجلس اعظام میں سادات و مومنین موجود ہیں. ایک صلوات اپنے مالک کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہوا رب الحسین والصلاة والسلام علی النبی الذی ہوا جد الحسین وعلا علی الذی ہوا ابو الحسین وعلا علی الحسین وعلا اخ الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين واللعنة الدائمة على أعداء الحسين من الآن إلى يوم الحسين. أما بعد فقال رب الحسين في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکے. ممبر پہ کبھی اپنا خاندانی تعارف نہیں کروایا. تعارف وہ اچھا لگتا ہے جو علی کی وجہ سے. جتنے لمحات بھی امام بارگاہ میں موجود ہوں یا ممبر پہ حاضری دینے کے لیے موجود ہوں، میرا موضوع ہے قرآن کی آیتوں میں تول کے بتایا جائے اللہ کا علی قدرت کتنی رکھتا ہے. 1400 سال ہو گئے ہمارا ممبر ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ آگے پہنچا کہ علی کی ولایت دین میں کتنی ضروری ہے، علی کی ولایت شریعت میں کتنی ضروری ہے. اسی پہلے جملے سے اندازہ مجھے ہو جانا ہے مجھے کتنی دیر کی صلاحیت کی نوکری دینی ہے. آپ کی دعاؤں سے 4 سال علی اپنے ابی طالب کے دروازے پہ خیرات علم کا سجدہ کیا ہے. اسی جملے سے اندازہ مجھے ہو جائے گا میں نے کتنی دیر نوکری پیش کرنی ہے. 1400 سال کے بعد بھی لوگ آج مولوی سے پوچھتے پھرتے ہیں علی دین میں کتنا ضروری ہے، علی شریعت میں کتنا ضروری ہے، کہاں پہ علی آنا چاہیے کہاں پہ علی نہیں آنا چاہیے. شاید میری ذاکری میں اس سے مختصر علی ابن ابی طالب کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا. علی تیرے حصوں کا محتاج نہیں، زندگی کے اس سانس میں لعنت ہے جس میں علی نہ ہو. اللہ اکبر. ماتمی کا ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے، عزادار کا ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے. آپ جی صدا سلامت رہے. مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ایک نعرہ جگر کی طاقت سے علی حیدری. جاگ کے علی کا نام عبادت سمجھ کے ہر حلالی کی زبان سے ہے.
میں دیوانہ صاحب توجہ میری جانب رکھے گا، اتنا وقت نہیں کہ آپ دائیں بائیں دیکھیں اور میں اپنا ذکر شروع نہ کر سکوں۔ آؤ آج مولوی کی زبان سے نہیں، آج محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ شریعت میں علی کتنا ضروری ہے، دین میں علی کتنا ضروری ہے، شیعہ کی زندگی میں علی کتنا ضروری ہے۔ میں چھوٹی موٹی کتاب سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کتاب سے بات کرنا چاہتا ہوں جس کے راوی کا نام جبریل ہے، جس کے سنانے والے کا نام محمد ہے۔ محمد مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا اگر آپ غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ سرکار نے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لحبط عملی، فرمایا اگر میں غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا تو محمد کے عمل ختم ہو جاتے۔ اللہ اکبر، جو تھکا نہیں ہے مجلس اعظا میں، جو شامل حال ہے عقیدے کی بلندی کے ساتھ، یا علی ابن ابی طالب، بیڑی والا نعرہ نہیں، عقیدہ والا نعرہ علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ علی کے نام میں سستی نہ کیا کرو، علی کے نام میں سستی نہ خدا برداشت کرتا ہے نہ رسول برداشت کرتا ہے۔ جوانی سلامت ہو۔ تھوڑا سا عجیب ماحول ہو گیا ہے پاکستان کی خطابت کا، یہ یتیمی علم کا زمانہ ہے کہ لوگ ہمیں بھی علامہ مولانا کہتے ہیں۔ کہت الرجال ہے، پڑھنے والوں کی کمی ہو گئی شاید، یا شاید ہم حسینیت کا پیغام صحیح اندازے سے پہنچا نہیں رہے۔ جو آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آزاد ملک کی آزاد سڑکوں پہ یزید زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر سادات و مومنین کی دعا ساتھ ہو تو ان کے حوالے بھی جملہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یزید کو زندہ باد کہنا چاہتا ہے تو اسے کہنے دیا جائے، اگر کوئی یزید کو امیر کہنا چاہتا تو اسے کہنے دیا جائے۔ میں اپنے مذہب کے ماتمی کو مطمئن کرنے آیا ہوں، آپ نے ان کے کسی نعرے کا جواب نہیں دینا، آپ نے ان کے کسی عقیدے کا جواب نہیں دینا، مگر یزید کو زندہ باد کہنے سے پہلے، یزید کو امیر کرنے سے پہلے شیعہ ممبر کے سامنے بیٹھ گئے، میں تجھے کردار یزید سناؤ، یزید کو زندہ باد بعد میں کہنا، پہلے گھر مشورہ کر لینا، کیونکہ یزید اپنانے سے پہلے کئی رشتے پامال کرنے پڑ جائیں گے۔ آپ جی ہیں صدا سلامت یا علی ابن ابی طالب، یزید کو اپنانے سے پہلے کئی رشتے پامال کرنے پڑیں گے۔ پتہ چلے گا میدان محشر میں شبیر کی مجلس کروانے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ کی توجہ میرے ساتھ شامل ہو گئی، دو چار جملے الفت علی ابن ابی طالب کے آپ تک ضرور پہنچاؤں گا میں۔ ہر دور کے یزید کے لیے میرے شبیر کی مجلس کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مجالس کی روحانیت کم ہو گئی ہے، مجالس میں لوگ سننے کم آ رہے ہیں۔ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے جو دربار کس حسین کا ہے۔ یہ صرف ممبر پہ میری تقریر نہیں بلکہ ایمان بھی ہے اور اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں۔ لوگ حسین ڈھونڈنے کربلا جاتے ہیں، اگر عقیدہ تیرا سلامت ہے تو یہاں بیٹھ، آج شبیر تجھے ملنے آیا ہے۔ پتہ آزاد بھائی میدان محشر میں چلے گا، شبیر کی مجلس کروانے کا فائدہ کیا ہے، شبیر کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ حسین کائنات کا وہ واحد کریم ہے، جتنے لمحات اس کے بارگاہ میں گزارے جائیں وہ آپ کی زندگی سے نہیں کٹتا، وہ اللہ اسے اضافی کرتا ہے۔ محیج الاذان کتاب کا نام ہے، شیخ عباس کو میں لکھنے والے عالم دین ہے، آسمان سے بڑا نام ہے میرے مذہب کا۔ وہ روایت لکھتے امام حسین میدان محشر کے دل میں کھڑے ہوں گے، یہاں حسین کا ماتمی کھڑا ہوگا، یہاں حسین کا عزادار کھڑا ہوگا، یہاں حسین کا رونے والا کھڑا ہوگا۔ یہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کا رضوان آ کے حسین کے ماتمی کی کلائی پکڑے گا۔ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حسین کا ماتمی اس کا ہاتھ جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، جو تھکنے کے مجلس عذاب الفت علی ابن ابی طالب ہے، یا علی ابن ابی طالب، مجلس حسین میں اعتقاد سے بیٹھ، اپنا رشتہ ذات حسین سے منسوب کر۔ اگر تو چاہتا ہے خدا تجھ سے محبت کرے تو حسین سے محبت شروع کر دے۔ میں اکثر بابا جی ممبروں پہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ حسین نے کربلا میں فرقے قتل کر دیے۔ اب کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، یہ فرقے مولوی نے پیٹ کے لیے بنا رکھے ہیں،
کربلا کے بعد صرف 2 نظریے بچے، جو حسینی نہیں وہ یزیدی ہے۔ بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا ہم خطیبوں کے ساتھ۔ کوئی 150 قسم کی زنجیر میری زبان کے گرد ہے جملہ کہنے سے پہلے۔ دیوانہ صاحب 2 جملے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے کہے جائیں تو باہر گاڑی کے قریب پہلا تمغہ ملتا ہے، یہ غالی ہے یا مکسر ہے یا نصیری ہے۔ اگر اترتے ہوئے سیدزادہ کو جملہ کہے کہ یہاں مجلس میں 10,000 کا اجتماع ہوتا اور مسجد میں بندے 10 ہوتے ہیں، اور ایک جملہ ممبر سے نماز کی تبلیغ کا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ مکسر ہو گیا ہے۔ مولوی کو ولایت پہ تقریر کے لیے بلایا تھا، وہ 50 منٹ نماز جھاڑ کے چلا گیا۔ ہمارے لیے کوئی رستہ رکھیے، ہم علی کی الفت کا پیغام کیسے پہنچائیں؟ عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ اگر تیرا عقیدہ علی ابن ابی طالب سے ملے تو تیرا عمل بھی علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہیے۔ میں یہاں عقیدے کی وضاحت کے لیے آیا ہوں، میں عمل کی وضاحت کے لیے نہیں۔ مگر اگر کوئی سوال کرے کہ عقیدے اور عمل میں کتنا فرق ہے، 4 سجدے کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ شریعت کے مطابق اگر کسی کی نماز رہ جائے تو نماز قضا ہوتی ہے، کسی کا علی رہ جائے تو جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جو آدمی بیٹھے مجلس سے اللہ ہے۔ شریعت مقدسہ میں بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے۔ مجھے پتا میں کہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہوں۔ شریعت میں بچے پیدا کرنا واجب نہیں، جب اللہ عطا کر دے ان کی تربیت واجب ہے۔ چاچے کو چاچا جی کہنا ہے، ماموں کو ماموں جی کہنا ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ یہ تو بھائی فقر معاشرہ سکھا دیتا ہے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے بچے کی تربیت ہوگی۔ تو بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ رسول کے دروازے کے 100 سال کا نوکر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، مدینے کے ایک ایک دروازہ بجا کے کہتے ہیں ادبوا اولادکم بمحبت علی ابن ابی طالب، اور بچوں کو کچھ بتانا یا نہ بتانا، مرنے سے پہلے یہ بتا دینا کہ علی واجب ہوتا ہے۔ یا علی ابن ابی طالب، تجھے تو اللہ نے علی جیسا امام عطا فرمایا ہے۔ ساری زندگی بابا جی سجدے میں سر رہے، خدا کی اس ایک نعمت کا بھی آج ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور 1300 سال کے بعد بھی اب مولوی سے پوچھنا ہے کہ علی کتنا ضروری ہے، تو پھر علی سمجھ تو نہیں آئے گا۔ تجھے میں امام سے پوچھ کے بتاؤں علی کتنا ضروری ہے، صادق آل محمد سے سوال ہے مولا آپ کو زیادہ فخر کس بات کا ہے، علی کا بیٹا ہونے کا یا علی کا موالی ہونے کا؟ سرکار نے فرمایا علی کا بیٹا ہونا میرا فرض ہے، ورنہ علی کی محبت مجھ صادق پہ بھی واجب ہے۔ یا علی ابن ابی طالب، علی کے دروازے پہ معصوم سے پوچھا کہ مولا ما علامت الشیعہ، ہمارے شیعہ کی علامت کیا ہے، ہمارے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا ایک بستی ہو، ایک چھوٹا شہر ہو، اس میں 1000 گھر ہو، 999 گھر میرے دشمن کا ہو۔ کاش آپ مشکل بات پہ بولنے کے عادی ہو جاتے، اس ممبر سے جھوٹ ختم ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا 999 گھر ہمارے دشمن کا ہو، اس پورے علاقے میں ایک گھر ہمارے شیعہ کا ہو، اس گھر کی پہچان ہو، اس پہ پرچم سخی عباس کا لہرا رہا ہو، اور بندہ کوئی باہر سے آ کے پوچھے اس پورے علاقے میں غیرت مند کون ہے، اس پورے علاقے میں متقی کون ہے، تو ہمارے دشمن کے گھر سے انگلی شیعہ کے گھر جانی چاہیے۔ یا علی ابن ابی طالب، جی علی واجب ہے، علی سنت ہے، علی مستحب ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ نہیں بنے تھے، علی تب بھی تھے۔ نماز شریعت میں واجب ہے کوئی پورا بندہ اس پورے پنڈال میں جسے خبر نہ ہو کہ اللہ نے 5 وقت میری گردن پہ نماز کو واجب فرمایا؟ زیادہ سے زیادہ دیوانہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کی بات تو بندے بولتے نہیں ہیں، میری بلا سے نہ بولے۔ ہے کوئی بندہ اس پورے اجتماع جسے پتہ نہ ہو کہ اللہ نے 30 دن میری گردن پہ روزے واجب کیے، صاحب استطاعت پہ حج واجب، جس کے گھر میں نصاب پورا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب،
مگر نماز 15 سال کے بچے پہ واجب ہوتی ہے، علی زندگی کے پہلے سانس پہ واجب ہے۔ خمس اس بندے پہ واجب ہے جس کے پاس اعضا پورا ہو، جس کے پاس پیسہ پورا ہو، جس کے پاس نصاب پورا، زکوٰۃ اس بندے پہ واجب ہے جس کے گھر میں کھانا دستیاب ہو۔ مگر علی ابن ابی طالب کی ولایت دنیا کی عام چیزوں کے ساتھ نہ ملایا کر۔ علی کی ملفت تو اتنی بڑی ہے جو آدم پہ واجب ہے، جو نوح پہ واجب ہے، جو ابراہیم پہ واجب ہے، جو عیسیٰ موسیٰ پہ واجب ہے۔ اور تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ اگر محمد علی کی ولایت کی گواہی نہ دے تو وہ رسول نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی یا علی ابن ابی طالب، بس عیب نہیں صرف جملہ فضیلت کا، مگر سمجھا کے لوگوں کو ولایت کا معنی نہیں بتایا گیا۔ جس کو لفظ مبلغ کا معنی بھی نہیں پتا وہ بھی مبلغ بن کے پھرتا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں لفظ تبلیغ اور بلغ ایک مرتبہ استعمال کیا علی کی محبت اور ولایت کے لیے۔ میں اپنی پوری جائیداد لکھ کے دینے کے تیار ہوں اس بندے کو مجھے اللہ کی طرف سے 11ویں رکعت واجب کر کے دکھائے۔ اللہ نے شب معراج نماز کی اصل 2 رکعت نازل کی، تیسری رکعت اللہ کی طرف سے واجب نہیں۔ رات کے اس پہر جو اپنے گھر کے آرام چھوڑ کے سخی حسین کے بارگاہ تشریف لائے ہو، کچھ پیغام لے کے جانا حسین ابن علی کا اپنے ساتھ۔ 2 رکعت نماز واجب ہے، صبح کی بھی 2، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، مغرب کی 2، عشاء کی بھی 2۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، سفید ریش والے بندے مجلس اعظم میں تشریف فرمائے، یہ ظہر والی 4 کیوں ہوئی؟ یہ عصر والی 4 کیوں ہوئی؟ یہ مغرب والی 3 کیوں؟ عشاء والی 4 کیوں؟ اللہ نے ہر نماز کو 2 رکعت واجب کیا، اللہ نے ہر نماز کو 2 رکعت واجب کیا، کیونکہ رسالت مآب کے زمانے میں فجر کے وقت کسی معصوم کی آمد نہیں، وہ 2 رہ گئی۔ ظہر کے وقت سرکار حسن دنیا میں آئے تو اللہ کی وجہ سے واجب 2، استقبال حسن میں واجب۔ عصر کے وقت سرکار حسین دنیا میں آئے تو اللہ کی وجہ سے بھی واجب، تو حسین کے استقبال میں واجب۔ عشاء کے وقت کعبے میں علی نازل ہوئے تو اللہ کی وجہ سے واجب، تو استقبال علی میں واجب۔ مغرب کے وقت بطول دنیا میں آئی تو اللہ کی وجہ سے واجب، ایک سیدہ کی وجہ سے واجب۔ اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ڈوب کے نہیں مرتا؟ صبح سے لے کر شام تک 7 رکعتیں علی کی وجہ سے پڑھ کے پھر سوال کرتا ہے علی آئے باتیں تو نہیں ہو جاتی؟ اللہ اکبر۔ جو علمی بات پہ بولنے کا عادی ہے اس سے مخاطب ہے ممبر اعلیٰ۔ بولی جے علی دے نام نال عرف رکھ دے۔ آخری حلالی تک تائید شاہ نجف حیدری۔ میں نماز میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، میرے پاس قرآن کی متعدد آیات کا حوالہ ہے۔ میں علی ولی اللہ کو اپنی ہر سانس پہ واجب اوجب لازم سمجھتا ہوں۔ میرے پاس احادیث کا انبار ہے۔ ہر روز ہم سے سوال کیا جاتا ہے آج بیٹے کو اجازت ہو تو میں سوال کروں، میں تو علی رسول کے کہنے پہ پڑھتا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، جہاں علی ہو وہ نماز ہو سکتی ہے، اور جہاں علی نہیں وہ نماز نہیں۔ معصوم نے اپنے پرائے کے مجمع میں کہا اگر علی کے بغیر پڑھنی ہے تو بہتر ہے پڑھائی نہ کر۔ نہ رات 1:30 بجے مولوی کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ بھی حسین کی محبت کی وجہ سے بیٹھے ہو، میں بھی حسین کی محبت کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ تو علی نہیں پڑھتا تو اپنی وجہ بتا، میں علی پڑھتا ہوں، میں اپنی وجہ جانتا ہوں۔ تجھے میں نماز کی حقیقت بتاؤں، نماز کی روح بتاؤں، کیونکہ نماز کے ظاہر کا نام اٹھنا بیٹھنا اور گرنا ہے، نماز کے باطن کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مسجد نبی کی رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، یا ابی
ابی بن کعب نے آ کے نماز شروع کی. رسول نے فرمایا ابی میری بات سن. ابی نے نماز کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا. جب نماز ختم کی رسول کے پاس آئے. رسول نے پوچھا جب میں نے آپ کو نماز کے دوران بلایا تو آپ نماز توڑ کے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز اللہ اور بندے کے کلام کا ذریعہ ہے, میں اللہ سے بول رہا تھا. سرکار نے فرمایا نماز کی بات کرنے والے بتا سکتا یہ نماز تجھے سکھائی کس نے ہے؟ یہ نماز تجھے کس نے بتائی؟ یا رسول اللہ آپ نے. سرکار نے فرمایا تو نماز کے ظاہر کو جانا ہے, آج تجھے نماز کے باطن سے نہ ملا ہوں. میرے پیغام کا نتیجہ ضرور سن کے جائیے گا. ابی بن کعب سید القرآن, قرآن کی تلاوت کرنے والے قاریوں کا سردار, سہم کے رسول کے سامنے بیٹھا ہے. بابا جی سے ایک جملے کی داد چاہیے. یہ 650 سال کا ایک بوڑھا علی کی محبت میں جوان نام سلمان, یا تو پیرا لنگر نہیں دیتا یا تو نیندر بیٹھے ہو. مسجد کے دروازے سے علی علی کرتا کرتا اسی صف پہ آ کے کھڑا ہوا. اس نے نماز پڑھنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان پہنچا, ایاک نعبد پہ سلمان پہنچا. یا پھر رسول نے فرمایا سلمان میری بات سنو. جس لفظ پہ سلمان تھا اسی پہ اپنے آپ کو روکا. رسول معظم کی خدمت میں آیا. جتنی دیر رسول بات کرتے رہے سلمان رسول کی خدمت میں کھڑا رہا. جب رسول کی بات ختم ہو گئی مصلی عبادت پہ واپس آیا. پھر کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پتہ چلے گا محکمی کہاں بیٹھا ہے. بندے رسول کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ یہ سلمان دیوانہ ہو گیا, کبھی توڑتا ہے کبھی جوڑتا ہے. رسول نے فرمایا اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں, میری اطاعت کا نام نماز ہے. اللہ اکبر. جڑا سجدہ کر رہے ہو تو بولے نا پتر مسکین دینا. زندگی کے کسی سانس میں الفت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے محبت علی کے فائدے کیا ہیں. پوری کتاب سید چھپی, اب تو اردو زبان اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. 8ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب بشارت المصطفیٰ لشیت مرتضی, 900 صفحے کی کتاب ہے جس میں صرف یہ لکھا ہے کہ علی کی محبت دل میں رکھنے کے فائدے کیا ہیں. صرف 2 جملے سنا کے میں طالب دعا, مصائب مجھ سے بہتر پڑھنے والے شخصیات موجود ہیں. رسول کا منبر اپنے پر آئے اور ایک بندہ بولا اپنے دل میں. جب بھی رسول منبر پہ آتے ہیں یا اپنے فضائل یا اپنے بھائی علی کے فضائل یا اپنے بڑے بیٹے سبط اکبر سرکار حسن کے فضائل, کبھی فرصت مل جائے تو پھر سرکار حسین کے فضائل. ہم نے بھی کم خدمت تو نہیں اسلام کی, ہمارا تو کبھی نمبر ہی نہیں آیا. اس نے دل میں کہا, رسول نے سنا. اللہ اکبر. آپ جیتے رہے صدا سلامت جو اس وقت بیٹھ کے مولوی کو سن رہے ہو. اس نے کہا, رسول نے سنا. فرمایا آج تو چل, میں علی کے شیعہ کے فضائل سناؤں گا. رسول نے پورا خطبہ دیا, سارا خطبہ سنانا مقصد صرف 2 جملے, وہ بھی حکم کی تعمیل میں سلام کر کے جالا. رسول نے فرمایا اولا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتى یشرب من الکوثر ویاکل من طوبی ویرى مکانہ جلا. رسول نے فرمایا جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے اس وقت تک دنیا سے نہیں مرتا جب تک کوثر دنیا میں پی نہ لے, جب تک جنت کا کھانا دنیا میں کھا نہ لے, اس وقت تک اس کی آنکھیں موت کے لیے بند نہیں ہوتی جب تک جنت میں اپنا گھر دیکھ نہ لے. ایک بندہ رسول کے منبر کے اٹھا, یا رسول اللہ مریں گے تو قبر میں جائیں گے, قبر سے اٹھیں گے تو حشر میں جائیں گے, حشر سے اٹھیں گے پھر جنت, یہ ساری چیزیں تو جنت میں ہے. رسول نے مسکرا کے فرمایا یہی تو محبت علی کا فائدہ ہے, تم علی سے محبت کرو اللہ عرش کی چیزیں فرش پہ لے آئے گا. تم علی سے محبت کرو اللہ عرش کی چیزیں فرش پہ لے آئے گا.
پھر فرمایا اعلی ومن حب علی لا ینشر لہ دیوان ولا ینصب لہ میزان وقیل لہ ادخل الجنت بغیر حساب. فرمایا جو بھی میرے بھائی علی سے محبت رکھتا ہے اس کا نامہ اعمال نہیں کھلے گا. ولا ینصب لہ میزان، اس کے اعمال تولنے کے لیے میزان نہیں لگے گا. وقیل لہ ادخل الجنت بغیر حساب، اور اللہ کہے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں سے جی آئے گزر جا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، کریم کے کرم سے ناجائز فائدہ اٹھانا مومن کا کام نہیں. وہ تو محبت علی کا صلہ ہے. تو ویسا بن جا میدان میں تجھے علی کو ڈھونڈنا نہ پڑے، علی تجھے ڈھونڈے کہ میرا شیعہ کہاں ہے. تو علی کی محبت اپنے دل میں رکھ. میں باوضو ممبر پہ کھڑے ہو کے سادات عظام کی موجودگی میں ضمانت دے کے کہنے لگا ہوں، اگر تیرے دل میں علی کی محبت سچی ہے تو گلی میں بھی چلے گا تو نماز میں ہوگا. یہ تیرا اپنا فائدہ ہے کہ تو نے 5 وقت پڑھنی ہے، یہ ہر وقت. وما علینا الا البلاغ.